اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو ایک ایک کا حساب لیں گے اب انشاءاللہ۔ اس طرح نہیں ہے۔ ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو سیدھے ہو جاؤ۔ تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا؟ خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کو نیب نے پشاور میں 1 اکتوبر 2020 کو طلب کر رکھا ہے اور ان سے اپنے اثاثہ جات کے بارے میں تفصیلات مانگی گئی ہیں اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس جو پہلے سرد موری کا شکار تھا اسے اب نیب نے باقاعدہ تحقیقات کے لیے شروع کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ڈی خان میں مشرف دور میں ہزاروں کنال قیمتی اراضی 100 روپے فی کنال کے حساب سے حاصل کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کو جب نیب نے 1 اکتوبر 2020 کو طلب کیا تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں مولانا کا لہجہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اب مولانا نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم سدھرے نہ تو ہم تمہارا وہی حشر کریں گے جو امریکہ کا افغانستان میں کیا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے بالواسطہ یہ دھمکی ملک کی فوج کو دی ہے، کیونکہ مولانا اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان فوج ہے۔ مولانا شاید بھول گئے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج ہے جس کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا حشر امریکہ سے بھی برا کریں گے، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا جو حشر کیا ہے کہ وہاں پر امریکنز قابض تھے اور انہوں نے وہاں پر ناجائز قبضہ آ کے کیا تھا اور طالبان اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ مولانا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ پاکستان کی اپنی فوج ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے اور پاکستان کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا نے جو غلط کام کیے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اس کو چھپانے کے لیے وہ اب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور مذہب کی آڑ لے کر وہ اپنے غلط اور ناجائز کاموں کو چھپانے کے لیے پاک فوج پر الزامات لگا رہے ہیں۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوں گے تو 3 لاکھ کے قریب کارکن لے کر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا تو نیب کے دفتر پر دھاوا بولنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب 3 لاکھ کارکن ایک بندہ لے کے جائے گا تو ظاہر نیب والے اس سے کیا تفتیش کریں گے؟ یا تو KPK حکومت وہاں پر پولیس تعینات کرے گی جو ان کو روکے گی اور وہ میدان جنگ بنے گا، یا پھر بیچارے نیب والے اپنی جان بچا کے بھاگیں گے۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کا تو ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن مولانا نے یہ بیان دے کر کہ وہ فوج کا وہ حشر کریں گے پاکستان میں جو امریکہ کے افغانستان میں ہوا ہے شاید بری طرح پھنس گئے ہیں، اور وہ جوش خطابت میں یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے ایسے ارکان ہیں جن کی اولادیں فوج میں کام کر رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے اتحاد اور مضبوطی کی علامت فوج ہے، یہ پاکستان کو بچانے والی فوج ہے۔ مولانا 10 سال سے زائد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مگر ایک بار بھی وہ کشمیر کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکے، لیکن آج وہ کشمیر کا سودا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں کہ موجودہ پاکستانی حکومت کشمیر کا سودا کر چکی ہے۔ در پردہ وہ ظاہر پاکستان فوج پر یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ مولانا اس سے پہلے عمران خان پر یہودی لابی کا ایجنٹ کے الزامات لگا چکے ہیں، اور اب وہ اسرائیلی ایجنٹ کا نعرہ لگانے کے بجائے قادیانی ایجنٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ مولانا کو چاہیے کہ اب وہ UAE اور سعودیہ کے ان حکمرانوں کو جن سے وہ چندے لیتے رہے ہیں ان کو یہودی ایجنٹ کہیں۔ مولانا جو مہنگی ترین گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرتے ہیں، مولانا کا جو ہر بڑے شہر میں قیمتی ترین گھر موجود ہے، اور مولانا کا کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں ہے اور کوئی بڑے سے بڑا کاروباری بھی اتنی زائد رقم اتنے کم عرصے میں نہیں بناتا جتنی مولانا نے پچھلے 5, 6 یا 10 سالوں میں بنائی ہے۔ تو مولانا کو اب اس کا جواب تو دینا چاہیے۔ اگر اس کے بدلے وہ پاک فوج پر الزام تراشی کریں گے، اس کے بدلے میں اگر وہ پاک فوج کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا ہے، تو مولانا شاید آپ غلطی پر ہیں۔
جب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر پاکستان کے لوگ آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مولانا، آپ پہلے بھی سیاست کے نام پر مذہب کو بیچتے آئے ہیں۔ آپ نے پہلے بے نظیر کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور پھر اسی عورت نے جب آپ کو حکومت میں شامل کر لیا تو آپ اپنے دیے ہوئے فتوے کو بھول گئے۔ تو مولانا صاحب یہ یاد رکھیے کہ جب آپ پاک فوج کے خلاف بات کریں گے تو پاکستان کے لوگ بھی پھر آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔